نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 سے لے کر 17 تک 4 آیتیں۔ سب سے پہلے آپ ان کی تلاوت سنیں گے، لیکن کیسے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کیونکہ کنیکشن جڑنے لگا نا، وجلت قلوبهم، دل میں روشنی آنی چاہیے، محسوس ہونی چاہیے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، زادتہم ایمانا، ایمان میں اضافے کا وقت ہے، مضبوطی کا وقت ہے۔ کیا حال ہے آپ کے دلوں کا، آپ کا نہیں، دل کو ٹٹولیے کہ ان آیات کی تلاوت نے آپ کے دل پر کیا اثر کیا، آپ نے کیا محسوس کیا، کیا سننے سے پہلے اور بعد کی کیفیت ایک ہی جیسی ہیں؟ اگر ایک جیسی ہیں تو آپ کا دل بیمار ہے، آپ بیمار دل کے مالک ہیں، آپ کو دل کے علاج کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، سچے ہیں، فرما بردار ہیں، خرچ کرنے والے ہیں اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ پھر سنیے اور پھر دل کا جائزہ لیجئے، کچھ بہتر ہوا حال؟ کوشش کریں اور دعا مانگیں۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ، خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے۔ زُیِّنَ خوبصورت بنانا، آراستہ کرنا، نظروں میں یا دل میں کھبا دینا، کسی چیز کا دل میں اٹک جانا، دل میں اس کی محبت پیدا ہو جانا، دل کا اس پہ ریجھ جانا۔ تو زُیِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی، لوگوں کے دل میں ڈال دی گئی کیا؟ حب الشہوات، محبت شہوات کی۔ شہوات شہوت کی جمع، شہوت کا معنی ہوتا ہے للچانا، آرزو کرنا، خواہش کرنا، کسی چیز کی طرف نفس کا شوق ہونا، یعنی دل کا کسی چیز کے پیچھے جانا، اس کی خواہش کرنا۔ شہوت ایسی قوت جو انسان کے دل کے اندر کسی چیز کی بھوک پیدا کر دیتی، اس کی طلب ڈال دیتی۔ اشتہا کا لفظ بھی اسی سے ہے، اور یہاں شہوت سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کو مرغوب ہوتی ہیں، پسندیدہ ہیں۔ تو زُیِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی، اٹریکشن پیدا کر دی گئی ان چیزوں کے اندر۔ گویا یہ ایک فطری سی چیز ہے، یہ تو اللہ نے ڈالی ہے، آپ اس کو نکال نہیں سکتے، آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے، یہ تو آپ کی کمزوری ہے۔ ان چیزوں کی محبت تو ہوگی ہی، کیونکہ اللہ نے ان کو خوبصورت بنا دیا ہے، اللہ نے ان کی طلب انسان کے دل میں رکھی ہے۔ یہ تو بالکل ایک نیچرل سی بات ہے۔ کن کن چیزوں کی محبت؟ من النساء، عورتوں کی محبت، یعنی مرد کے دل میں عورت کی محبت ڈال دی گئی، عورت اس کی ایک ضرورت بن گئی۔ والبنین، اور بیٹے، والقناطیر المقنطرہ، اور ڈھیروں ڈھیر مال۔ قناطیر ڈھیروں مال کے لیے ہوتا ہے، بلندی کے لیے بھی آتا ہے۔ بڑے پل یا بڑی عمارت کو بھی قنطرہ کہتے ہیں۔ جب بہت سارا مال ایک جگہ اکٹھا ہو تو اس کا بھی ڈھیر لگ جاتا ہے، وہ بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ آج کل 100 کلو کے برابر وزن کو بھی قنطار کہتے ہیں۔
والقناطیر المقنطرۃ ڈھیروں ڈھیر مال، من الذہب سونے میں سے، والفضۃ اور چاندی میں سے، یعنی سونے چاندی کے ڈھیر، تھوڑا بہت نہیں، ڈھیر، جتنا بھی ہو کم ہے، والخیل المسومۃ اور نشان زدہ گھوڑے، مسومہ نشان لگے ہوئے، اعلیٰ نسل کے، بہترین، چیدہ، چنے ہوئے، اور آج کے دور میں ہو تو گاڑیوں کے نمبر پلیٹس بھی ہو سکتے ہیں، والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتی، یہ سب کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے، یہ چیزیں دنیا میں فائدہ اٹھانے کے لیے بنائی گئی ہیں، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ اس کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے۔ قل کہہ دیجئے، اُنبئکم، کیا میں بتاؤں تم کو، جاننا چاہتے ہو، خبر دوں تم کو، بخیر من ذالکم، اس سے بھی بہتر چیز کی، ان سب چیزوں کی محبت تو ہے ہی، لیکن اس سے بہتر بھی بہت کچھ ہے، خیر من ذالک، کیا ہے وہ؟ للذین اتقوا، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، متقین کے لیے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کی یہ چیزیں تو متاع ہیں، تھوڑے دن کا سامان ہے، عارضی فائدے کے لیے ہیں، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پاکیزہ بیویاں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، ان سب نعمتوں سے بڑھ کر بڑی نعمت اللہ کی رضامندی، رب کی رضا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ کون صرف متاع قلیل کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور کون ہمیشہ کی نعمتوں کا خواہش مند ہے، کون کیسا سودا کر رہا ہے۔ اس آخرت کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ جو اپنی ساری کوششیں صرف ان چیزوں کے حصول میں نہیں لگا دیتے، بلکہ وہ ان سے اعلیٰ، اس سے آگے ایک بڑے مقصد کے لیے جینے والے ہوتے ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنے رب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہوتا ہے، جو رب کے آگے فریادیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے ہیں، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں آتش دوزخ سے بچا۔ ان کی دعائیں محض ان چیزوں میں اضافے کی نہیں ہوتی کہ اللہ ڈھیروں ڈھیر مال دے اور زیادہ سے زیادہ سواریاں دے اور بہت سی زرعی زمینیں دے۔ ان کو دنیا میں سے جو کچھ بھی ملتا ہے اس پر مطمئن ہو کر وہ آخرت کی بھاگ دوڑ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ آخرت کے لیے کوشش کرنے لگتے ہیں، اور صرف کوشش ہی نہیں کرتے بلکہ رب سے خوب خوب دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ اس دنیا کی محبت تو نے دل میں ڈال ہی دی، اسے ہم نکال تو نہیں سکتے اور نہ ہی نکالنا مقصود ہے۔ دین یہ نہیں چاہتا کہ آپ ان چیزوں کی محبت ختم کر دیں، وہ کیا چاہتا ہے کہ ان چیزوں کو ضرورت سمجھتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں اور بڑی چیز کی تلاش کریں، کیونکہ جو چھوٹی چیزوں میں الجھ جاتا ہے وہ بڑی چیز نہیں پا سکتا، اور وہ بڑی چیز تو اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا کس کو ملتی ہے؟ الصابرین، صبر کرنے والوں کو، الصادقین، سچے لوگوں کو، جھوٹے لوگوں کو نہیں، والقانتین، اطاعت گزار لوگوں کو، فرما بردار لوگوں کو، والمنفقین، کھلے دل والوں کو، خرچ کرنے والوں کو، والمستغفرین بالاسحار، اور یہ سارے کام کر کے بھی رات کے پچھلے پہر چپکے چپکے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے کسی نیک عمل پر تکبر نہیں کرتے، فخر نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ اپنی کوتاہیوں پر، اپنے گناہوں پر ہی نظر رکھتے ہیں اور ان کو دھونے ہی کی فکر کرتے ہیں اور ان کو دور کرنے کے لیے اپنے رب سے مدد چاہتے ہیں۔ اس مختصر وضاحت کے بعد زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث
ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. یہ تمام چیزیں جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے یہ انسانوں کی پسندیدہ چیزیں ہیں، اور بذات خود ان کے اندر کوئی برائی بھی نہیں. یہ سب حلال اور جائز خواہشات ہیں، اور ان چیزوں کی محبت ہر دور میں عام رہی ہے. کوئی انسان اس سے خالی نہیں رہا، دور قدیم میں بھی اور دور جدید میں بھی. ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں کہ جسے پچھلے دور میں تو پسند کیا جاتا ہو اور آج کے دور میں ریجیکٹ کیا جاتا ہو. پچھلے دور میں استعمال مختلف طرح تھا، آج کے دور میں کچھ اور طرح ہے. اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ ان ساری چیزوں کی چمک دمک اور کشش ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. ان چیزوں کی محبت ایک پیدائشی جذبہ ہے، اندر انگریو کر دیا گیا ہے. اس سے کوئی دل خالی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا، اور اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے. ان کی کشش اللہ نے رکھی ہے. مال و اولاد کی محبت اللہ نے دل میں ڈالی، اور اگر یہ محبت نہ ہو تو یہ زندگی بوجھ بن جائے، پھیکی ہو جائے، بے روح ہو جائے، مصیبت ہو جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ محبت ڈالی کیوں گئی ہے؟ یہ امتحان کے لیے ہے، یہی تو آزمائش ہے. اگر محبت ڈالی ہی نہ جاتی تو پھر تو یہ ہمارے لیے پتھروں پہاڑوں کی طرح بےمانی سی چیزیں ہوتی. ہمارے اندر ان کو طلب کرنے کی، ان سے تعلق قائم کرنے کی، ان کے لیے تکلیف اٹھانے کی کوئی خواہش ہی نہ ہوتی. ہم کرتے ہی کچھ نہ، زندگی کا کارخانہ رک جاتا، کوئی کچھ نہ کرتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود رکھی محبت دلوں میں تاکہ لوگ متحرک رہیں، سرگرم عمل رہیں، لیکن ساتھ ہی اس محبت کو امتحان بنا دیا. یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہمیں دیا گیا کہ اس کی محبت میں ہم انہی چیزوں کے پیچھے دوڑ پڑیں اور اپنی ساری قوتیں اور ساری کوششیں اور ساری محنتیں صرف اسی میں لگا دیں. یہ سب اس لیے نہیں ہے، بلکہ امتحان کیا ہے کہ ان کی محبت ہوتے ہوئے ان سے اوپر اٹھ جائیں. ان سب کے بنانے والے کی محبت اپنے دل میں ان سے بڑھ کر لائیں. چھوٹی سی مثال سے اس بات کو سمجھیے کہ مثلاً کوئی شخص آپ کو کوئی بہت ہی اچھی چیز دیتا ہے، آپ کو پسندیدہ ترین کوئی گفٹ دیتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ ایک بچے کی طرح کہ وہ چیز لے کے اس کو کھولنے میں لگ جائیں اور بھول جائیں جس نے دی. بچے ایسے ہی کرتے ہیں نا، اگر آپ ان کو کوئی چیز دیں تو وہ آپ کو نہیں دیکھتے، تو کون میں کون، اب وہ چیز کو دیکھتے ہیں، اب اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. وہ کھیلیں گے، وہ کھائیں گے، وہ جو بھی کریں گے. تو یہ ایک بچگانہ طرز عمل ہے کہ جس نے سب کچھ ہمیں دیا اور اتنا خوبصورت بنا کے دیا، اتنا اچھا دیا کہ ہماری آنکھیں ان چیزوں سے ٹھنڈی ہوتی ہیں، ہمارا دل ان چیزوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ہم زندگی کو انجوائے کرتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس نے یہ سب کچھ دیا ہمارا دھیان اس کی طرف لگ جائے، اور ہم نے بچگانہ حرکت کی، اس کو تو گئے بھول اور پیچھے پڑ گئے ان چیزوں کے. یہ تو ہمیں آزمایا جا رہا تھا کہ محبت بھی ہے اور وہ چیزیں بھی ہیں جن سے محبت ہے، اور اس کے بعد دینے والا بھی ہے. اب انسان کس چیز کو لیتا ہے؟ دینے والے کو پسند کرتا ہے یا پھر ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتا ہے؟ سب سے بڑھ کر کس کی محبت دل میں ہونی چاہیے؟ صرف انہی چیزوں کی نہیں، ان کے دینے والے کی. یعنی اصل امتحان کیا ہے کہ ان چیزوں کی کشش کے باوجود انسان ان کا غلام نہ بن جائے، ان کے پیچھے کھنچ نہ جائے، ان کا اسیر نہ ہو جائے. اسیر محبت کسی کو نہ ہو، ان میں سے کسی اور کی غلامی نہ ہو، ورنہ وہ بھٹکتا رہ جائے گا. جو ایسا کرے گا وہ بھٹکتا رہ جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معزز، مکرم اور ان تمام چیزوں سے اعلیٰ بنایا ہے. یہ ساری چیزیں اس کی ضرورت کے لیے پیدا کی ہیں، نہ کہ اس لیے کہ انسان ان کا غلام بن کے رہ جائے. اور انسان کو اپنے لیے بنایا، یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا اور اسے اپنے لیے بنایا. لیکن انسان بار بار یہی سبق بھول جاتا ہے، وہ دینے والے کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے، اور یہ چیزیں اس کو اپنے اندر اتنا کھبا لیتی ہیں، اتنا مشغول کر لیتی ہیں کہ وہ اصل سے غافل ہو جاتا ہے. اب جب ہم اللہ کے پاس واپس لوٹیں گے تو وہاں ہر ایک کا حساب ہوگا کہ کون ان نعمتوں سے کیا فائدہ اٹھا کر آیا اور کون ان نعمتوں کا ہی ہو کر رہ گیا اور ان سے بڑی نعمتوں کو بھول گیا
جو ان نعمتوں کے صحیح استعمال کرنے پر اس کو ملنے والی تھی. اسی لیے کیا فرمایا گیا؟ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، کہیے کیا بتاؤں تم کو جو اس سے بھی زیادہ اچھی چیزیں ہیں. اور وہ کیا ہیں، کس کے لیے ہیں؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے، ان چیزوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ شادی نہ کرو یا بیوی کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے. وہ تو مطلوب ہے، وہ تو عبادت ہے، وہ تو پسندیدہ ہے. اس کے برعکس اگر بغض ہے یا نفرت ہے اس سے تو یہ ناپسندیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ کوئی مومن اپنی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے. نفرت نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ محبت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ حبب الی النساء والطیب، کہ میرے دل میں محبت ڈالی گئی ہے عورتوں کی اور خوشبو کی. عورت کوئی قابل نفرت چیز نہیں ہے، عورت تو ایک محبوب چیز ہے. اسی طرح اولاد کی محبت وہ بھی اللہ نے دل میں ڈالی ہے. شادی کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ نسل انسانی میں اضافہ، اولاد کی طلب، جو کہ بالکل ایک جائز خواہش ہے. یہ اللہ نے دل میں ڈالی، اور اسی محبت کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اولاد نہ ہو تو والدین کتنی دعائیں مانگتے ہیں، کتنا تڑپتے ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں. اور ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے. کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کہ نکاح کرو محبت کرنے والی، بچے پیدا کرنے والی بیوی سے، کیونکہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا. تو اگر اولاد کی محبت ہی نہ ہو تو اولاد کون پیدا کرے گا؟ اولاد قابل نفرت چیز نہیں. ہاں، انہیں ہمارا دشمن بھی بتایا گیا قرآن پاک میں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ، اور دوسری جگہ اس کو فتنہ بتایا گیا ہے. فتنہ وہی چیز تو ہوتی ہے جو ہماری کمزوری ہوتی ہے اور جس کی محبت ہمارے دل میں ہوتی ہے اور ہمارے لیے ایک آزمائش بن جاتی ہے. تو اس آزمائش میں ہی تو کامیاب ہونا ہے. یعنی یہ بہت آسان ہے کہ انسان ان ساری چیزوں سے کنارہ کش ہو جائے، مشرق میں جا بیٹھے یا مغرب میں جا بیٹھے، اور ان سب چیزوں سے تعلق توڑ دے. لیکن یہ مطلوب ہی نہیں. کیا کہا گیا؟ یہ تمہارے لیے ہیں، انہیں استعمال کرو، لیکن ان میں رہ کے پھر اللہ کو یاد کرو. یہ ہے اصل امتحان، اور یہی کرنا ہے. پھر اسی طرح یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے پاس کوئی مال نہ ہو تم کنگلے ہو جاؤ، جو مال ہے سب ادھر ادھر ختم کر دو یا مال کماؤ. نہیں. تجارت کو کیا کہا گیا؟ تجارت ایک عبادت ہے، بہترین عمل. اور تجارت کس چیز کا ذریعہ ہے؟ مال کمانے کا ذریعہ ہے. اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو پسندیدہ ترین عمل بتایا گیا. حضرت داؤد علیہ السلام کی صفت بیان کی گئی. تو کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ تم کوئی کام کاج نہ کرو، کوئی کاروبار نہ کرو، کوئی مال نہ کماؤ، اس لیے کہ مال انتہائی بری چیز ہے. کرو، لیکن مال بھی کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میں اپنی امت پر اپنے بعد جس فتنے سے سب سے بڑھ کر ڈرتا ہوں وہ کیا ہے؟ مال. تو مال کا فتنہ جو ہے، یعنی مال کی محبت دلوں میں ہے اور اس محبت میں انسان شدید ہے، لیکن اس محبت کے باوجود اس کو خرچ کرنا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، تو حُبِّهِ کی ضمیر جو ہے یہ مال کی طرف بھی جا رہی کہ مال کی محبت کے باوجود مال کو دیا. یہی مطلب یہاں پر کہ مال کی محبت ہے اور پھر خرچ کرو. یہی تو آزمائش ہے. اب جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا کہ اپنی محبوب ترین چیز اصل محبوب کے لیے خرچ کر سکے، وہی اصل نیکی کو پہنچتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جن چیزوں سے تمہیں محبت ہے جب تک ان کو خرچ نہیں کرو گے، اور یہ ساری چیزوں سے محبت ہے نا، جب تک ان کو خرچ نہیں کرو گے، ان میں سے خرچ نہیں کرو گے، اس وقت تک نیکی کو پا ہی نہیں سکتے. لن تنالوا البر، سورۃ البقرہ کی آیت 177 میں کیا بتایا گیا کہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرو. اور وہاں کیا بتایا گیا کہ لن تنالوا البر، یہ نیکی ہے لیکن تم نیکی پا نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. تو اصل محبوب کے لیے ان محبوب چیزوں کو خرچ کرو. جو یہ نہیں کر سکتا وہ نیک نہیں کہلا سکتا، وہ نیکی کی روح کو نہیں پہنچ سکتا، وہ نیک کہلانے کا مستحق ہی نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے اس کے بعد خیل المسومہ ہے. یہ نہیں کہا کہ تم سواری نہ رکھو اپنے پاس اور پیدل چلا کرو. جتنی حیثیت توفیق ہے، جو استطاعت ہے،
اچھی سے اچھی سواری رکھ سکتے ہو. ہاں فخر کا ذریعہ نہ ہو، نمائش اور ریاکاری اور دکھاوے کا ذریعہ نہ ہو، دوسروں کو جلانے کا ذریعہ نہ ہو، بلکہ اس سے بہترین کام لینے کی نیت ہو. کیونکہ یہ سارے وسائل ہوں گے تو ہی ہم اللہ کی عبادت میں آگے بڑھیں گے اور زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ سکتے ہیں، زیادہ بہتر طریقے سے بڑھ سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص شادی شدہ ہے، اس کے گھر میں اطمینان ہے، اولاد ہے، اس کے پاس مال کاروبار ہے، سواری ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں، اور پھر وہ ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں خرچ بھی کرتا ہے، ان میں سے کوئی چیز اس کے اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی، یہ شخص زیادہ پسندیدہ ہے یا وہ شخص جو ان سب چیزوں کو ڈسکارڈ کر کے ایک طرف رکھ دے اور پھر بالکل ایک طرف یکرخ ہو کے بیٹھ جائے؟ یا یہ کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو اور وہ صرف ان کے پاس جن کے پاس کچھ ہے ان کے اوپر حسرتیں کر کر کے روتا دھوتا رہے زندگی میں اور کچھ کرنے کے قابل نہ ہو؟ تو ایک بہتر رویہ کیا ہے کہ انسان ایک فطری زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ جو موقع دے نکاح کا اس کو عبادت سمجھ کے کرے، اولاد کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھے، اپنے لیے صدقہ جاریہ اور اپنا خزانہ سمجھے، اس کو اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے فائدے کا ذریعہ سمجھے، ان کو اللہ کی اطاعت میں لگائے، پھر اسی طرح مال کمائے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے. کیونکہ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جس میں کچھ صحابہ آپ کے پاس آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق المفردون، یہ مال والے تو ہم سے بہت آگے بڑھ گئے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں، ہم جہاد میں شریک ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن وہ مال خرچ کرتے ہیں اور ہم مال نہیں خرچ کر سکتے، اس طرح وہ ہم سے آگے بڑھ گئے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اچھا تم یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ، یہ تسبیحات فاطمہ جو. بہت خوش ہو گئے. اور کچھ دن کے بعد وہ تسبیحات ان کو بھی پہنچ گئی، اب وہ بھی پڑھنے لگے. اب ان کو پھر فکر ہوئی. اب آپ دیکھیے نا کہ دوڑ کس میں لگی ہوئی ہے، دنیا کمانے میں نہیں، نیکیوں میں. پھر آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ یہ بھی پڑھنے لگ گئے. اب پھر وہ آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. تو مال بری چیز نہیں ہے، مال کے لیے قرآن پاک میں لفظ خیر آیا ہے. مال کی محبت بھی کوئی بری چیز نہیں ہے. ہاں یہ برائی اس وقت بن جاتا ہے جب انسان ان چیزوں کی محبت میں ڈوب کر اصل محبوب کو فراموش کر دے، اپنے رب کی رضا کو بھول جائے اور ان چیزوں کو اپنے رب کی رضا میں استعمال نہ کرے، اور خاص طور پر اپنی آخرت کو بھول جائے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے مال مویشی دے. پھر وہ اتنے زیادہ ہو گئے اور ان میں اتنا مشغول ہو گیا کہ سب کچھ بھول گیا. تو زرعی زمینیں نقصان دہ چیز نہیں ہے. آپ ایک پودا بھی اگاتے ہیں، اس میں سے جانور چرند پرند کوئی بھی کھا جاتا ہے تو بھی وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے. درخت لگانا صدقہ جاریہ کے کاموں میں سے جو مسلسل ماحول کو خوشی دیتے ہیں، آپ کے لیے آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ آپ نے ایک درخت لگایا، وہ 100 سال تک آکسیجن پیدا کرتا رہا، فضا کی گندگی کو جذب کرتا رہا. آپ فوت ہو گئے، بھلے وہ درخت پھل نہ بھی دے، لیکن صرف اس کے پتوں سے جو آکسیجن کا صدقہ ہو رہا ہے. آپ نے جو فیکٹری لگا دی، جو آٹومیٹک فیکٹری ہے، اگر کوئی دنیا کا کارخانہ لگا کے جاتے تو اس کے لیے آپ کو لوگ بھی تیار کرنے پڑتے، اور اگر وہ نہیں تو وہ بند ہو جاتا. لیکن درخت لگا کے آپ نے جو کارخانہ لگا دیا، آپ مر بھی گئے، وہ لگا رہا. پھل آئے تو اور بڑی بات، پھل نہ بھی آئے تو اس درخت سے جو آکسیجن جا رہی ہے لوگوں کو، وہ آپ کے لیے ایک لامتناہی صدقے کا ذریعہ ہے. صبح سے شام تک وہ درخت یہی کام کر رہا ہے آپ کے لیے، آپ کے بہاف پہ صدقہ کرتا چلا جا رہا ہے، آپ کے اجر میں اضافے کا سبب ہے. تو زرعی زمینیں ہوں یا جانور مویشی ہوں، اگر یہ ساری چیزیں اللہ کی یاد دلاتی. دیکھیے آپ دیکھیں سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. آیت نمبر 6 ہے سورۃ النحل کی، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور اس سے پہلے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. یہ مویشی جانور جو اس نے پیدا کیے، ان کو تمہارے لیے بنایا، اس میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے، فائدے بھی ہیں، ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہو، اور ان میں خوبصورتی بھی ہے، اٹریکشن بھی ہے جب تم ان کو صبح شام چرانے کے لیے لے جاتے اور واپس لاتے ہو. اور یہ تمہارے بوجھ اٹھا کے لے جاتے ہیں ان جگہوں تک
جہاں تک تم خود نہ پہنچ سکو مگر بڑی ہی مشقت سے. یعنی اگر یہ سب نہ ہو، جانور، مویشی، مال، گھوڑے، تو تمہیں تو مصیبت پڑ جائے، تمہاری تو زندگی دوبر ہو جائے. ان ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً تمہارا رب بڑا شفقت کرنے والا، بہت مہربان ہے. والخیل والبغال والحمیر، اور یہ گھوڑے اور یہ خچر اور یہ گدھے، لترکبوها، اس لیے نہیں ہے کہ تم ان سے زہد اختیار کرو، اس لیے ہے کہ تم ان پہ سواری کرو، انہیں استعمال میں لاؤ. وزینہ، وزینہ، اور یہ گھوڑوں کا وجود تمہارے لیے اسٹیٹس سمبل بھی ہے، زینت بھی ہے، خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے تمہارے لیے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ آئندہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو ابھی تم نہیں جانتے. وہ گاڑیاں اور وہ جیٹ اور طیارے اور جہاز، یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی دی ہوئی عقل سے انسان سب فائدے اٹھا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، ان سے نفرت نہیں، ان کی قدردانی اور ان کو پا کر شکر گزاری اور ان کو پا کر اصل مقصد کو فراموش نہیں کرنا. لیکن یہ یاد رکھیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کی متاع ہے، تھوڑے دن کا سامان ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ سب چیزیں ہم نے زمین کی زینت بنائی ہیں تاکہ ہم ان کو آزما کر دیکھیں کہ ان میں اچھے کام کون کرتا ہے، ان کو پا کر اچھا کون بنتا ہے، اور ان چیزوں سے اچھے کام کون لیتا ہے، اور کون ہے بدبخت جو ان چیزوں کی محبت میں ایسا غرق ہو جائے کہ اسے اپنے فرائض ہی بھول جائیں، اسے اپنے رب کی یاد ہی نہ آئے، وہ اپنے رب کی یاد سے ہی غافل ہو جائے، اور وہ دنیا کی محبت میں اس طرح ڈوب جائے کہ آخر غرق ہو جائے اور ختم ہو جائے اور ہلاکت کا شکار ہو جائے. کیونکہ اللہ کو بھول کر ان چیزوں کی محبت ہر گناہ کا سبب بن جاتی ہے. یاد رکھیے دو چیزیں. نمبر ایک، ان چیزوں کی محبت منع نہیں ہے. منع کیا چیز ہے؟ ان چیزوں کی محبت میں ڈوب کر اصل محبت سے غافل ہونا، اور وہ ہے اللہ کی یاد، اللہ کی رضا. حدیث میں آتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. ہر گناہ کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی مفاد اور دنیا کی محبت ہوگی. لیکن جو شخص ان چیزوں کی محبت کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی اطاعت کرنا جانتا ہے، اپنے رب کی اطاعت کرنا جانتا ہے، تو ایسا شخص کامیاب ہے، بلکہ وہ کامیابی کے ایک اعلیٰ معیار کی طرف جا رہا ہے. مولانا رومی نے اس بات کو ایک بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا. وہ کہتے ہیں آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است. یعنی دنیا کا ساز و سامان پانی کی طرح ہے اور اس میں انسان کا دل کشتی کی طرح ہے. پانی جب تک کشتی کے نیچے اور ارد گرد ہے تو کشتی کے لیے مفید اور مددگار ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو یہی کشتی کی غرقابی اور ہلاکت کا سامان ہوگا. یعنی سمندر میں کشتی جا رہی ہے تو پانی ہے تو کشتی چل رہی ہے نا. اسی طرح دنیا کا ساز و سامان ہے تو دنیا کا سفر جاری رہ سکتا ہے نا. آپ کے پاس کھانے کو ہے، رہنے کو ہے، شادی ہے، بچے ہیں، گھر ہے، یہ سامان ضرورت ہے تو تبھی آپ رہ رہے ہیں نا دنیا میں. ان کے بغیر تو نہیں رہ سکتے. یہ آپ کے لیے معین و مددگار ہے. لیکن اگر یہ چیزیں آپ کے دل میں اس طرح گھر کر گئیں کہ آپ پھر صرف ان کے ہو گئے اور ان میں ڈوب گئے اور انہی کے لیے جیے اور انہی کی نوکری چاکری کرتے رہے تو پھر ہلاکت ہے. جیسے کشتی کے اندر اگر پانی چلا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کشتی ڈوب جاتی. اسی طرح ان چیزوں کی محبت اگر انسان کے اندر اس طرح پڑ جائے کہ انسان انہی میں کھو جائے اور اعلیٰ مقاصد کو بھول جائے تو یہی چیز پھر انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز سے رخ آخرت کی طرف موڑ دیا. یہ تو دنیا کا سامان ضرورت ہے، اصل گھر تو کہیں اور ہے اور وہ اس سے اچھی جگہ ہے، لیکن اس کے لیے تقویٰ چاہیے. متقی کون ہوتے ہیں؟ جن کا اپنے رب سے قریبی تعلق ہوتا ہے، دعا کا تعلق، ایاک نستعین کی عملی تفسیر، اور پھر ان کے اندر کچھ مخصوص صفات بھی ہوتی ہیں: صبر، صدق، قنوت، انفاق فی سبیل اللہ اور استغفار کی کثرت. ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی کا سامان، سب یہیں رہ جانے والی، سب کچھ چھوڑ جانا ہے. روز ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مختلف چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن ایک وقت آ جاتا ہے
کہ سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے اور انسان چلا جاتا ہے. اور اگر چلا نہیں بھی جاتا، دنیا میں بھی رہتا ہے، تو ان چیزوں سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتا. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان اپنی صحت کا خوب خیال رکھتا ہے، ایک بیلنس ڈائٹ لیتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، مناسب مقدار میں پانی پیتا ہے، فریش ایئر لیتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے کہ میری صحت اچھی ہو. لیکن اچانک کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے اور انسان کی صحت ختم ہو کر رہ جاتی ہے. انسان دولت جمع کرتا ہے، مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، تھکتا ہے، حلال بھی حرام بھی، جائز بھی ناجائز بھی، لیکن اس کے باوجود اس کے دل اور دماغ کو سکون نہیں، خوشی نہیں، چین نہیں. وہ اتنا ڈوب جاتا ہے مال کمانے میں کہ اس مال سے فائدہ اٹھانے کا بھی وقت نہیں ملتا اس کو. انسان کے پاس ڈھیروں مال جمع ہو بھی جائے تو انسان اس قابل نہیں کہ وہ سب استعمال کر سکے. آپ کے پاس رنگا رنگ کے کھانے ہوں، آپ کا معدہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ ایک لمٹ سے آگے کھا سکیں، حتیٰ کہ آپ کی زبان کا ٹیسٹ خراب ہو کے رہ جاتا ہے. آپ کے پاس بہترین سے بہترین لباس ہو، زندگی آپ کو اتنی مہلت ہی نہیں دیتی کہ ان سارے کپڑوں کو آپ خود پہن کے پاڑیں اور پورا فائدہ اٹھائیں ان سے. کبھی ان کا رنگ خراب ہو جائے گا، کبھی ان کا ڈیزائن بدل جائے گا، کبھی کچھ، پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اسی طرح انسان اقتدار کے پیچھے بھاگتا ہے، مجھے یہ کرسی مل جائے، مجھے یہ عہدہ مل جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے. کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ وہ اقتدار پا بھی لے تو اس کے مسائل میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ جتنا اونچا جاتا ہے اس کے ساتھ اتنے ہی زیادہ مسائل اوپر اٹھتے ہیں. پھر چین کہاں، خوشی کہاں؟ کیا واقعی وہ ونر ہے؟ کیا واقعی وہ کامیاب ہے؟ کیا واقعی اسی کو کامیابی کہتے ہیں؟ کیا واقعی اسی کو خوشی کہتے ہیں؟ کہ انسان ایک چیز کے پیچھے دوڑا تھا، جب وہ چیز اس کو ملی تو بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوتا، وہ اور مصیبتوں میں گھر گیا. اسے پا کر بھی وہ چین نہیں ملا جو وہ چاہ رہا تھا. پھر اسی طرح انسان عیش و عشرت کے سامان اکٹھے کرتا ہے، خوبصورت پردے لگاتا ہے، خوبصورت فرنیچر لاتا ہے، خوبصورت کارپٹ بچھاتا ہے، خوبصورت باغ لگاتا ہے. اب کیا ہے؟ بور ہو گیا، بوریت کا شکار ہو جاتا ہے. کبھی مزاج بدل جاتا ہے، کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں، کبھی ایسی آندھیاں چل پڑتی ہیں، کبھی ایسے لوگوں سے واسطہ پیش آ جاتا ہے کہ انسان کا سارا سکون، خوشی، آرام، چین، ہر چیز برباد ہو کے رہ جاتا ہے. انسان کچھ منصوبے بناتا ہے، کوئی پلاننگ کرتا ہے، یک کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ ساری کی ساری پلاننگ دھری رہ جاتی ہے. اور ان ساری چیزوں میں اگر انسان کسی طرح کھینچ تان کے کامیاب ہو بھی تو موت کی تلوار ہر وقت سر پہ لٹک رہی ہے. انسان کسی بھی لمحے اس سے باہر نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں میں ادھر سر کر لیتا ہوں اور مجھ پہ موت نہیں آئے گی. نہیں، آپ جدھر جائیں گے اینما تکونوا یدرککم الموت، وہیں جا پکڑے گی، دبوچے گی. کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ تو اے بندے، صرف ان چیزوں میں ڈوب کر نہ رہ جا، صرف ان چیزوں کی محبت تمہیں فائدہ نہ دے گی. ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی تو بہت کچھ ہے پیچھے. حسن المآب ہے. مآب عربی میں لوٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں. مقام رجوع مراد ہے جنت یا آخرت میں رہنے کا ٹھکانہ، اور وہ اصل خوبصورت ٹھکانہ ہے حسن المآب. دنیا میں کوئی بھی چیز معیاری نہیں ہو سکتی، مکمل نہیں ہو سکتی، کوئی سچویشن آئیڈیل ہو ہی نہیں سکتی، کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. جو چیز جتنی زیادہ ملتی جاتی انسان کے لیے اتنے ہی بوجھ میں اضافہ کرتی جاتی. اور اس کی ایک مثال ایک مشہور اداکارہ کی ہے جس کا نام گریٹا گاربو ہے. یہ سویڈش ہے، سویڈن میں پیدا ہوئی 1905 میں، اور 1990 میں اس کا امریکہ میں انتقال ہوا. اس کو اتنی شہرت اور دولت ملی تھی اور خواہش بھی اس کو بہت تھی، تو اس خواہش کے پیچھے اس نے فلمی دنیا کا انتخاب کیا، کیونکہ اس کا خیال یہ تھا کہ فلمی دنیا ایسی دنیا ہے جہاں مجھے شہرت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، اور دونوں چیزوں کا کریز تھا اس کو، جو میرا خیال ہے کسی نہ کسی طرح ہر بندے کو ہوتا ہے. بہرحال اسے خوب دولت ملی، خوب شہرت ملی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو دولت کی دیوی اور شہرت کی دیوی کا نام ملا، کہ جس کی کوئی تمنا کر سکے، جس کو کوئی پوچھ سکے. اتنا کچھ اس کو مل گیا جو وہ چاہتی تھی. بات یہ ہو رہی ہے نا کہ انسان کیا چاہتا ہے دنیا میں، ان چیزوں کی محبت میں آخری حد تک بھی پہنچ جائے اور سب مل بھی جائیں. لیکن کیا ہوا؟ دولت اور شہرت تو ملی مگر اس کا اپنا آپ اس سے چھن گیا، اپنا آپ چھن گیا اس سے. وہ پوری طرح فلم کمپنی کے کنٹرول میں تھی. وہ اس کو بتاتی تھی ایسا کپڑا پہنو، ایسے بال کاٹو، ایسے بولو، ایسے کھڑے ہو، ایسے بیٹھو. گویا مکمل طور پر وہ
ان کی غلامی میں تھی، اگر وہ ان کی غلامی میں نہ ہو تو وہ سب چیزیں اس کو مل نہیں سکتی تھی. اس کی اپنی کوئی چوائس نہیں رہی، اس کی اپنی کوئی پسند ناپسند نہیں رہی، اس کی اپنی کوئی خوشی نہیں رہی، اس کا اپنا کوئی آرام نہیں رہا، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہی، گویا اس کی اپنی کوئی آزادی نہ رہی. اس کے چہرے کو بار بار میک اپ سے بدلا جاتا، کبھی کچھ بنایا جاتا، کبھی کچھ بنایا جاتا. اس کے جسم کی مسلسل مالش کی جاتی تاکہ اس کی نزاکت برقرار رہے. بالآخر وہ ان چیزوں سے اتنی گھبرا اٹھی کہ وہ تنہائی میں چیخیں مار مار کے روتی تھی، کیونکہ اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں رہی، اسے صرف دوسروں کے لیے جینا تھا ایک شو پیس بن کے. آخر کار اس نے 1941 میں فلمی زندگی چھوڑ دی، سب کچھ یکا یک پھینک دیا، اور زندگی کے آخر تک اس نے بالکل تنہا زندگی گزاری. وہ نہ کسی سے ملتی تھی، نہ وہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق رکھتی تھی، اور 84 سال کی عمر میں اس کی وفات ہوئی. شہرت کی زندگی گمنامی کی موت پر ختم ہوئی. اب آپ دیکھیے کہ وہ کہتی کیا ہے. اس کے حالات، یعنی اس کی شہرت اور دولت سے متاثر ہو کر ایک امریکی ایک آتھر تھا، اس نے کہا کہ میں تمہاری کہانی لکھنا چاہتا ہوں. تو اس نے اس سے وعدہ لیا کہ دیکھو میری زندگی میں نہیں چھاپنا، میں ایسی کوئی کتاب پڑھ بھی نہیں سکتی کہ جس میں میری شہرت کی کہانی ہو. یعنی اتنی بیزار ہوئی ان ساری چیزوں سے، جس کو انتہا درجے میں یہ سب کچھ ملا اس دنیا میں. یہ اس کا حال ہے. خیر، لکھنے والا بھی فوت ہو گیا بیچ میں 71 سال کی عمر میں. اور پھر جب گریٹا فوت ہوئی تو اس کے بعد اس کی کتاب امریکہ سے چھپی، گاربو ہر سٹوری بائی اینٹونی گرونویز. اس کتاب میں وہ کہتی ہے میں نے عوام میں اپنا یقین کھو دیا. ظاہر لوگ اتنے فین تھے اس کے، عاشق تھے اس کے، یکا یک وہ اسکرین سے ہٹ گئی. کہتی ہے میں نے عوام میں اپنا یقین کھو دیا، میں نے خدا میں بھی یقین کھو دیا جس نے مجھے اس حال میں رکھا بغیر اس کے کہ وہ میرے سوالات کا جواب دے. میں زندگی کے پانی میں کسی سمت ڈائریکشن کے بغیر بہہ رہی ہوں، میری کوئی منزل نہیں. مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ کیوں اور کب تک یہ سفر میرا جاری رہے گا. یعنی انتہائی مایوس انسان کی باتیں ہو سکتی ہیں یہ. اور یہ کس کی باتیں؟ جس کو حد سے بڑی ہوئی دولت ملی اور حد سے بڑی ہوئی شہرت ملی. یہ اس کا حال ہے جس کے پیچھے ہم سب دوڑ رہے ہیں.